بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی 94 نمبر آیہ مبارکہ سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقین۔ بنی اسرائیل کا ہم بیان پڑھ رہے ہیں۔ مختلف طرح کے ان کے دعوے تھے جن کا پیچھے رد کیا گیا۔ کبھی انہوں نے کہا کہ ہم اگر جہنم میں گئے بھی تو بس تھوڑے سے وقت کے لیے جائیں گے، پھر جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ اور پھر یہ کہ ہم اللہ کے محبوب لوگ ہیں۔ قرآن مجید کے اندر مختلف جگہوں پر ان کے ان دعووں کا بیان بھی ہے۔ یہاں یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہے اور قیامت کا دن بھی تمہارا ہی ہوگا اور جنت بھی تمہاری ہی ہے تو پھر موت کی خواہش کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ یا اللہ ہمیں موت عطا فرما دے، کیونکہ جب آخرت تمہاری ہے تو یہ عارضی زندگی کی مصیبتیں، مشکلات، پریشانیاں، اس سے جان چھوٹے اور پھر اللہ جل مجدہ تمہیں خاص فضل اور کرم سے نوازے گا۔ سورہ جمعہ کے اندر ان کی اس خواہش کا وہاں پر بھی ذکر ہے، اور وہاں پر یہ فرمایا گیا ہے قل یا ایھا الذین ہادوا، اے یہودیو، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت، تم یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے قریبی ہیں، تو اگر تم سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو۔ تو دوست سے ملنا چاہتا ہے نا، تو اس ملاقات کے لیے ایک پل ہے اور وہ ہے موت۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملا دیتی ہے۔ تو اگر تم واقعتاً اللہ کے محبوب ہو تو اللہ کے ولی ہو تو پھر موت کی تمنا کرو۔ لیکن قرآن نے خود یہ ذکر فرما دیا کہ یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو زندگی بڑی پیاری ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہی ہماری نعمتیں جو اس دنیا میں ہم استعمال کر رہے ہیں اس کے بعد پھر خاتمہ ہے۔ لیکن اہل ایمان جانتے ہیں کہ موت یہ عارضی زندگی کے خاتمے کا نام ہے اور دائمی زندگی کے آغاز کا نام ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا کہ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی، دائمی زندگی کی صبح ہے موت۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں شہید ہونے کی دعا فرماتے ہیں، اور صحابہ کرام کے اقوال ملتے ہیں کہ شہادت کی موت طلب کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگتے تھے، یا اللہ ایک تو شہادت کی موت نصیب فرما، ایک اپنے محبوب کے دیار میں موت نصیب فرما۔ مدینہ پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول بھی فرمایا۔ تو تمنا موت کی اور شہادت کی وہ کریں گے جن کا تعلق ادھر مضبوط ہے۔ یہ تو زبانی باتیں کر رہے ہیں، حقیقتاً تعلق مضبوط نہیں ہے۔ قل، محبوب انہیں فرمائیے، ان کانت لکم الدار الآخرہ، اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ آخرت کا جو ٹھکانہ ہے وہ ہمارا ہے، یعنی جنت ہے، عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں، خالصتاً، صرف تمہارے لیے، اور اس میں کوئی اور شامل نہیں ہوگا، من دون الناس، لوگوں کے علاوہ، لوگوں میں سے کوئی بھی اس میں شامل نہیں ہوگا، فتمنوا الموت، تو پھر موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو۔ اگر تمہیں یہ زعم ہے اور تم یہ دعویٰ رکھتے ہو کہ آخرت تمہاری ہے اور جنت تمہاری ہے اور وہاں تم ہی اللہ کا قرب حاصل کرنے والے ہوگے، تو پھر موت کی تمنا کرو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، وہ کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے، یعنی یہ جو کام کرتے رہے، انبیاء کی نافرمانی کرتے رہے، اللہ جل مجدہ الکریم کی نافرمانی کرتے رہے، اللہ کے احکام کو ہمیشہ انہوں نے پس پشت ڈالا اور اللہ کے حکم عدولی کی،
تو پھر یہ موت کی تمنا کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں کریں گے، یہ ویسے باتیں بتا رہے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے، اچھی طرح جانتا ہے۔ یہ ظلم کرنے والے ہیں۔ ظلم دو اعتبار سے انہوں نے کیا۔ ایک اعتبار سے تو انہوں نے بچڑے کی عبادت کی، پوجا کی، اور شرک میں مبتلا ہوئے، اور شرک، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرتے رہے، اور پھر بعد والے جو یہودی تھے حضرت موسیٰ کے بعد، وہ دیگر انبیاء کرام کی نافرمانی کرتے رہے، انہیں قتل تک کرنے گئے، جس طرح کے پیچھے آیات میں ہم نے پڑھا، وہ بھی ظالم ٹھہرے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد حضور علیہ السلام کو پریشان کیا، حضور کے ساتھ جنگیں بھی لڑنے کی کوشش کی۔ غزوہ خندق کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انہوں نے سازشیں کی، اور اندرون خانہ کفار کے ساتھ مل گئے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے کے لیے تشریف لے گئے، تو انہوں نے حضور کو شہید کرنے کی سازش کی۔ اور پھر غزوہ خیبر ہوا ان کے ساتھ، یعنی یہ پھر حضور علیہ السلام کے ساتھ بھی لڑائی کرتے رہے، جنگ کرتے رہے، اور حضور کو بھی تسلیم نہیں کیا۔ تو ظلم ہمیشہ ان کے ساتھ رہا، اور یہ ظلم کرتے رہے، اس لیے موت کی تمنا تو یہ نہیں کریں گے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، آپ ان کو پائیں گے کہ یہ لوگوں میں سب سے زیادہ زندگی کے لالچی ہیں، حریص ہیں، اپنی زندگی پر بہت زیادہ حریص ہیں۔ اتنے حریص ہیں، احرص الناس، احرص اس کو ہم اس میں تفضیل کہتے ہیں عربی زبان میں، سپرلیٹو ڈگری، یعنی سب سے زیادہ حریص اور لالچی یہ ہے کہ ہماری زندگی اور بڑھ جائے، ہمیں زندگی کے سال اور مل جائیں۔ مرنا تو ان کا دل ہی نہیں کرتا نا مرنے کا، تو اتنے زیادہ یہ حریص ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جو مشرکین ہیں ان سے بھی زیادہ یہ حریص ہیں۔ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں سے ہر ایک کی یہ چاہت ہے، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اسے 1000 سال عمر مل جائے۔ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، انہیں عمر دے دی جائے 1000 سال۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، فرمایا 1000 سال زندگی مل بھی جائے، اور تمہیں 1000 سال جہاں جینا نصیب ہو بھی جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ آخر تو ادھر ہی جانا ہے نا، آخر تو اسی پروردگار کی بارگاہ میں ہی جانا ہے۔ تو اس کی بارگاہ میں 1000 سال کی زندگی کے باوجود کوئی بچاؤ نہیں ہوگا، اللہ کے عذاب سے بچانے والی کوئی چیز بھی نہیں ہوگی۔ جتنے دن جینے چاہتے ہیں، اگر ان کی چاہت کے مطابق انہیں سال مل بھی جائیں تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، اور ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی چیز بھی بچا نہیں سکتی۔ اللہ کے عذاب سے یہ چیز ان کو نہیں بچا سکتی کہ عمر اور لمبی کر دی جائے، اس سے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی، کوئی بھی چیز عذاب سے بچانے والی نہیں ہوگی۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے وہ تمام عمل جو یہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال سے آگاہ ہے۔ آج یہ نافرمانی کر رہے ہیں، آج یہ تنگ کر رہے ہیں، آج یہ پریشان کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے۔ تو پھر ان کو قیامت کے دن ان کے سارے اعمال کی جب جزا ملے گی تو پھر علم ہوگا کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، یا یہ جنت خالص ان کے لیے بنائی گئی ہے، یا جو انہوں نے دعویٰ کیا کہ جہنم میں ہم اگر گئے بھی، پہلے تو جائیں گے ہی نہیں، اگر گئے بھی تو تھوڑے دنوں کے لیے جائیں گے۔ تو یہ سارے ان کے دعوے، یہ ان کا باطل گمان ہے اور باطل زعم ہے، اس میں حقیقت کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کریم جل مجدہ نے ان کی غلط سوچ کو یہاں پر بیان فرمایا، اس کا رد فرمایا۔ ان آیت مبارکہ سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم صرف باتیں بنانے والے نہ بنیں کہ ہم جنت کا دعویٰ کرتے رہیں کہ جنت ہماری ہے، جی ہم نے تو جانا ہی جانا جنت میں، اور اللہ کے کسی حکم کی تعمیل بھی نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کے آئے اس کو ہم قبول نہ کریں اور اس پر عمل پیرا نہ ہوں، اور خالی جنت کے دعوے کریں، تو یہ دعوے ہمیں زیبا نہیں ہیں۔ دعوے زیبا اس کو ہیں کہ جو فرما بردار ہوتا ہے، دعوے زیبا اس کو ہیں جو اطاعت گزار ہوتا ہے۔ تو ہمیں اطاعت کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ ہاں، خواہش، طلب اور دعا، اس میں
کوئی حرج نہیں، بلکہ مانگنے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دعا مانگا کرتے تھے، قرآن نے ہمیں دعا سکھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے خواہش کرنے کی دعا یہ سکھائی گئی ہے، لیکن خالی نہیں اور دعووں کے ساتھ نہیں، بلکہ عمل کے ساتھ۔ دوسری بات یہ ہے کہ لمبی عمر انسان کو جتنی بھی مل جائے، بالآخر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ 1000 سال بھی جی لے، پہلے لوگوں کی جتنی لمبی عمریں ہوتی تھیں بالآخر اس دنیا سے چلے گئے، اور ہمارے بھی جو بزرگ ہیں جن کی 100 سال عمر، 100 سال سے زیادہ عمر، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، لیکن کامیاب وہ رہا جو اللہ کا اطاعت گزار رہا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار رہا۔ تو رزلٹ یہی ہے، خلاصہ نتیجہ یہی ہے کہ ہمیں اطاعت والی زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔